السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم نے جہاں پر اپنے اس تجوید کے اسباق کو فنش کیا تھا ہم پڑھ رہے تھے صفات الحروف. مخارج الحروف کا پارٹ ہم نے کور کر لیا ہے اور ہم صفات الحروف پر تھے. ان میں بھی ہم نے جو ہمس اور جہر والی صفت تھی وہ پڑھ لی ہوئی تھی اور شدت اور رتبت والی جو صفات تھی ان کو بھی پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, اپنے مائکس سب میوٹ رکھیں اور کوئی اپنا مائک ان میوٹ نہ کرے جب تک میں نہ کہوں. تو اب اگلی جو صفات ہیں, جو ہمارا تیسرا پارٹ ہے, وہ ہے استعلاء اور استفعال کا. استعلاء کا آئیڈیا آپ کو ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو حروف مستعلیہ پہلے ہی پڑھا دیے تھے, تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اب سے روز کلاس ہوا کرے گی. منڈے سے تھرسڈے تک, منڈے سے وینسڈے تک تجوید کلاس ہوگی. تھرسڈے کو درس قرآن ہوگا, تو آپ لوگ شامل ہوا کریں. اور ریکارڈنگ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہی رہتے ہیں, یعنی مجھے کنفرم نہیں ہوتا کہ ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی یا نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ لائیو کلاس کو جوائن کیا کریں, اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. تو اگلی جو صفت ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں استعلاء اور استفعال کی. سب سے پہلے استعلاء کا دیکھ لیتے ہیں. استعلاء کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا نا کہ استعلاء کے معنی ہوتے ہیں بلند ہونا یا پھر بلندی کو چاہنا. اور اگر آپ اس کی اصطلاح میں دیکھیں, اس کی اصطلاح میں ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت کیا کرتے ہیں ہم لوگ, یعنی جو ایک رول ہوتا ہے استعلاء کا, جو رول ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حرف کو ادا کرتے وقت اپنا جو اقصی لسان ہے, جو زبان کا انیشیل پارٹ ہے, جو اقصی لسان ہے, اس کا تالو کی طرف اٹھ جانا جو ہوتا ہے وہ استعلاء کی صفت کو امپلائی کرتا ہے. اور اسی وجہ سے حرف موٹا ہوتا ہے, یعنی ہماری زبان کی جو بیک سائڈ ہے اس کو ہم لوگ اٹھاتے ہیں تالو کی طرف, تو ہمارا جو حرف ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, وہ موٹا ہو جاتا ہے. اور یہ ہوتی ہے استعلاء کی صفت. اور بلندی آ جاتی ہے حرف میں, پورا ہو جاتا ہے حرف, موٹا ہو جاتا ہے, ہیوی ہو جاتا ہے. اور جن حروف میں یہ والی صفت پائی جاتی ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مستعلیہ. یہ سب کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے. اور ان کا مجموعہ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے. ان کا مجموعہ ہوتا ہے خصا ضغط قیو, یعنی خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف اور ضا. یہ سب کچھ آپ کو پتا ہے نا کہ جن حروف میں یہ والی صفت آتی ہے وہ مستعلیہ ہوتے ہیں, اور کون کون سے حروف ہوتے ہیں. ان میں پھر میں نے آپ کو ایک جو استثناء والی جو کیٹیگری ہے, جو ایکسیپشن ہے, وہ بھی بتایا تھا کہ جو را ہے وہ استثناء کی کیٹیگری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو دوسری صفت ہے وہ ہے استفعال کی صفت. استفعال انگلش میں اگر لکھنا ہے تو استفعال کے معنی ہوتے ہیں نیچے رہنا, یعنی اپوزٹ ہے نا. استعلاء کا مطلب تھا بلند ہونا اور استفعال کا مطلب ہے نیچے رہنا. یعنی حرف کو ادا کرتے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی زبان کی جو جڑ ہے یعنی اقصی لسان ہے اس کو اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھاتے. اقصی لسان کو استعلاء کی جو صفت ہے اس میں ہم لوگ تالو کی طرف اٹھا لیتے ہیں, لیکن استفعال میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو تالو کی طرف نہیں اٹھاتے, جس کی وجہ سے جو حرف ہوتا ہے وہ باریک ادا ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں استفعال. اور جن حروف میں یہ والی صفت پائی جاتی ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مستفیلہ. حروف مستفیلہ, اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں. اور یہ کون کون سے حروف ہیں, حروف مستعلیہ یا پھر حروف استعلاء کے علاوہ جو باقی تمام حروف ہیں وہ ہیں حروف مستفیلہ. یعنی اگر اگزامپل لے لیں تو جیسے لام ہے, ال, یہ باریک ہے نا, یہ باریک ہے, تو ان کو بولتے ہیں ہم لوگ حروف مستفیل. اور جو را ہے وہ زیر کی صورت میں اس میں انکلوڈ ہوگا. زبر کی صورت میں تو را پور ہوتا ہے نا, یہاں پر جزم ہے نا,
بلکہ جو را کی ایکسیپشن ہے وہ یہ را جو ہے یہ حروف مستعلیہ والی کیٹیگری میں ہی جائے گا، لیکن زیر کی صورت میں جو را ہے وہ حروف مستفیلہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ اس کے بعد اگلی جو صفت ہے وہ ہے اطباق اور انفتاح کی صفت۔ اطباق بھی میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا، دونوں ٹاپکس میں نے کور کروائے تھے حروف مستعلیہ میں۔ اطباق کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈھانپ لینے کو بولتے ہیں، ملنے کو یا ڈھانپ لینے کو بولتے ہیں، اور اس کا جو قاعدہ تھا وہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حروف کو ادا کرتے وقت یا پھر حرف کو ادا کرتے وقت کیا کرتے ہیں ہم لوگ، جو وسط لسان ہوتی ہے نا، جو زبان کا بیچ والا حصہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ تالو کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی وسط لسان جو ہوتی ہے وہ ہمارے تالو کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارا جو زبان کا مڈل والا حصہ ہوتا ہے اس سے تالو کو کور کر لیا جاتا ہے، یعنی جو وسط لسان ہے اس کو ہم لوگ ریز کرتے ہیں تالو کی طرف، اور ہمارا جو تالو ہے وہ چھپ جاتا ہے، مل جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، ہماری جو زبان ہے وہ تالو سے لپٹ جاتی ہے، تو تالو کو وہ ڈھانپ لیتی ہے ایک طرح سے، پھر ہم حروف کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اطباق کی صفت اپلائی کرنا۔ اور آواز آ رہی ہے نا میری سب کو؟ یہ ہوتی ہے اطباق کی صفت، اور یہ والے 4 حروف ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے کر لیا ہے ماشاءاللہ، بس آپ کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان حروف کو بولتے کیا ہیں۔ اب یہ جو حروف ہیں جن کے اوپر اطباق کی صفت اپلائی ہو رہی ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف مطبقہ۔ کیا بولتے ہیں؟ حروف مطبقہ۔ ٹھیک ہے، اور اگزامپل بھی آپ لوگوں کو پتا ہے، جیسے کہ اس، ان کو ہم لوگ جو نارمل روٹین سے عموماً ہم ان کو کیا کرتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ پوری ہوتے ہیں لیکن جب ان پر ہم لوگ اطباق کی صفت اپلائی کرتے ہیں تو یہ مزید پر ہو جاتے ہیں، ڈبل پر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی ضد ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے انفتاح کی صفت۔ انفتاح کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ اطباق کا مطلب میں نے بتایا ڈھانپنا، یعنی بند ہونا، مل جانا، اور اسی طرح جو انفتاح ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کھل جانا، ٹھیک ہے، ڈھانپا نہ ہونا بلکہ کھلنا، کھلا رہنا۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے، یعنی جو وسط لسان ہے، وہ ہمارے تالو سے جدا رہتی ہے، یعنی وہ تالو کو ڈھانپتی نہیں ہے، اس اپوزٹ آ گیا نا اس کا، اطباق میں ڈھانپ رہا تھا ہمارا جو وسط لسان تھا اس کو، تالو کو، اور اس میں انفتاح میں ایسا نہیں ہے، بلکہ تالو جو ہے وہ ڈھانپا نہیں جا رہا بلکہ وہ ایسے ہی ہے۔ اور حروف جو مطبقہ ہیں ان کے علاوہ جتنے حروف بچتے ہیں، یعنی صاد ضاد طا غا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے اس کیٹیگری میں فال کریں گے۔ اور ایسے حروف کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں جن کے اوپر انفتاح کی صفت اپلائی ہوتی ہے؟ ایسے حروف کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف منفتح یا پھر حروف منفتحہ۔ ہاں پر آپ جزم لگانا چاہے لگا لیں، یا پھر فتحہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، اس کو ایسے لکھتے ہیں۔ یا حروف منفتح، ان پر کیا ہو رہی ہے؟ انفتاح کی صفت اپلائی ہو رہی ہے۔ اگزامپل لے لیں، جیسے کہ اس ہے، یا پھر ام ہے۔ اب آپ ان کو پروناؤنس بھی کریں گے نا، آپ کو پھر لگے گا کہ، یعنی پتہ چلے گا کہ آپ کی زبان آپ کے تالو کو ٹچ نہیں کر رہی۔ آپ اس کو بول کر دیکھیں، یا پھر ام کو بول کر دیکھیں، یا پھر آپ ال کو بول کے دیکھیں، یا پھر اب کو بول کے دیکھیں، کچھ بھی بول کے دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی زبان جو ہے، آپ کی زبان کا جو مڈل والا پارٹ ہے وہ آپ کے تالو کو نہیں ٹچ کر رہا۔ اور اگر آپ اطباق والے حروف کا کیس دیکھیں تو آپ اگر ان کو جب پروناؤنس بھی کرتے ہیں نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جو زبان کا درمیان والا حصہ وہ تالو کو ٹچ کر رہا ہے، اس، اس، ٹھیک ہے۔
حروف مطبقہ کے علاوہ یعنی صاد ضاد طا ظا کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف منفتحہ ہیں اور ان پر انفتاح کی صفت اپلائی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے ایک اشکال کی میں وہ کلیئرنس کر دوں، آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو صفات ہیں یہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک صفت کسی حرف پر اپلائی ہو سکتی ہے۔ جب میں نے آپ کو ان کا انٹروڈکشن دیا تھا تب میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ 5 صفات ہیں جن کے کانٹرڈکشنز موجود ہیں، جن کی ضد موجود ہے آپس میں، یہ 5 صفات ایٹ اے ٹائم ایک حرف میں ایگزسٹ کریں گی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ضد کسی حرف میں ایٹ اے ٹائم ایگزسٹ کرے 5 مرتبہ۔ جیسے کہ اگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے کہ میرے پاس ہے صاد، ٹھیک ہے، صاد ہے، اور میں نے بولا تھا جب میں نے آپ کو ہمس اور جہر کی صفت پڑھائی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو ایک مجموعہ لکھوایا تھا، فحسہ شخص سکت، اس میں جو تھا صاد موجود تھا، یعنی صاد میں ہمس کی صفت کور ہوگی، ہمس کی صفت صاد میں آئے گی۔ اس کے بعد میں نے جب آپ کو شدت، رخوت اور توسط پڑھایا تو میں نے آپ کو تب بھی حروف کے مجموعے لکھوائے تھے نا، اور میں نے بولا تھا کہ یہ جو حروف ہیں ان پر یہ والی صفت اپلائی ہوگی، آیا وہ شدت ہے، آیا وہ رخوت ہے، آیا وہ کون سی ہے، توسط ہے۔ تو جو صاد ہے وہ کس کیٹیگری میں آ رہا تھا، وہ رخوت کی کیٹیگری میں آ رہا تھا نا، یعنی نہ وہ اس میں تھا توسط کی کیٹیگری میں، نہ وہ اس کی شدت کی کیٹیگری میں تھا۔ شدت کا مجموعہ کون سا تھا؟ اجد قطم بکت، الف یا پھر حمزہ جیم دال قاف قا با کاف تا، ٹھیک ہے، یہ تھا۔ اور توسط کا جو مجموعہ تھا وہ کیا تھا؟ لن عمرو، لام نون عین میم را، ان میں کہیں بھی صاد نہیں ہے، تو صاد یہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب صاد تیسری کیٹیگری میں ہے، یعنی جو صاد ہے وہ رخوت کی اور رخاوہ کی کیٹیگری میں ہے، یعنی پتہ چلا کہ اس میں رخوت بھی ہے۔ رخاوہ اس کو عربی میں بولتے ہیں، رخوت اس کو اردو میں بولتے ہیں۔ اور رخوت کی رولنگ کیا تھی کہ ہم لوگ حرف کو ادا کرتے وقت آواز کو مخرج میں روکتے ہیں کمزوری کے ساتھ یا پھر ضعف کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ ہماری آواز تو جاری رہتی ہے لیکن جو آواز ہوتی ہے اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے استعلاء کی صفت پڑھی اور استفعال کی صفت پڑھی، اس میں جو حروف مستعلیہ ہیں استعلاء میں اس میں صاد موجود ہے، خصہ، یعنی اس میں استعلاء کی صفت بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی اطباق اور انفتاح کی صفت، اور جو اطباق ہے یعنی جو حروف مطبقہ ہیں ان میں صاد موجود ہے، یعنی اس میں اطباق کی صفت بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا ایک ہی ٹائم پر صاد میں کتنی زیادہ صفات ایگزسٹ کر رہی ہیں، یہ سب کچھ ہمیں تبھی پتہ چلتا ہے جب ہم لوگ تجوید پڑھتے ہیں، ویسے ہم لوگ اس کو اگر نارمل پڑھے نا صاد ضاد، ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ صاد بھی کتنا گہرا ہے۔ تو صاد میں یہ ساری صفات موجود ہیں ایٹ اے ٹائم، تو آپ کی اس چیز کی بھی کلیئرنس ہو گئی کہ ان صفات کا یوز کیا ہے، یا پھر یہ جو صفات ہیں یہ ایک وقت پر ایک حرف میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں، اور کرتی بھی ہیں۔ اگر کسی میں شدت کی صفت نہیں ہے تو اس میں توسط کی صفت ہوگی، توسط کی نہیں ہے تو اس میں رخوت کی ہوگی، لیکن ہوگی ضرور۔ صفات میں نے آپ کو 2 ہی پڑھانی تھی، اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھانا تھا جو کسرہ ہے اس کا بیان پڑھانا تھا۔ فتحہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، زبر کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا میرے خیال سے، زبر کا بیان ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں زبر کی تنوین، ٹھیک ہے۔ یہ اسکرین پہ سب کو نظر آ رہا ہے نا، اور زبر آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوا نا، مجھے بتائیے ذرا۔ ٹھیک ہے، زبر پڑھ لیا ہوا ہے تو ہم لوگ ابھی زبر کی تنوین دیکھیں گے۔ تنوین جو ہے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ڈبل حرکات کو بولتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اس کو بولتے ہیں منون۔
وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ منون ہوتا ہے. جیسے کہ جس حرف پر فتحہ ہوگا وہ حرف ہوتا ہے مفتوح، جس حرف پر کسرہ ہوتا ہے وہ والا حرف ہوتا ہے مکسور، جس حرف پر ضمہ ہوتا ہے وہ حرف ہوتا ہے مضموم. تو جس حرف پر تنوین ہوتی ہے وہ حرف ہوتا ہے منون، اور جس حرف پر جزم ہوتی ہے وہ ہوتا ہے مجزوم. اب یہاں پر اس کی رولنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اینڈ پر نون کی آواز آتی ہے نا، ابھی ہم اس کو پڑھیں گے تو کلیئر ہوگا. پہلی بات تو اس کے بارے میں آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آپ کو نظر آئے کہیں پہ تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں تنوین. اور جو حروف تنوین ہوتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن پر تنوین آ رہی ہے، ڈبل موومنٹس آ رہی ہیں، تو ان پر بعض اوقات ہم گنہ بھی کرتے ہیں. گنہ جو ہے وہ تجوید کا ایک رول ہے. اس کے بارے میں بریفلی آپ بس اتنا لکھ لیں کہ ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ آواز کو اپنے ناک میں 1 سیکنڈ کے لیے ٹھہراتے ہیں، اسٹاپ کرتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل میں آپ کو دوں، اگر ہمارے پاس ایک لفظ ہے، اس کے اوپر کیا آ گئی، یہ شد آ گیا نا، تو نون مشدد ہو گیا، یہ شد میں نے ڈالی ہے. تو اس کو ہم لوگ انا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم لوگ اس پر گنہ کرتے ہیں. اس کو ہم لوگ نسیلیشن بولتے ہیں میرے خیال سے انگلش میں. اس کو ہم لوگ گنہ بولتے ہیں، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، 1 منٹ کا پاز لیتے ہیں حرف کو ادا کرتے وقت جس پر تشدید ہے. تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی، ان، 1 سیکنڈ کے لیے میں نے کیا کیا، گنہ کیا. تو جب تنوین جو ہے اس پہ ہم لوگ جو حروف تنوین ہیں ان پر بعض اوقات گنہ کرتے ہیں. اور نیز یہ بھی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو تنوین ہے وہ ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے. کلمے کے درمیان میں کبھی بھی تنوین آپ کو نظر نہیں آئے گی. کلمہ کہتے ہیں کسی بھی لفظ کو، کسی بھی ورڈ کو. تو کوئی بھی ورڈ ہے اس کے بیچ میں تنوین آپ کو نظر نہیں آئے گی کبھی بھی. آپ قرآن بھی کھول کر دیکھیں، آپ کو جو تنوین ہے وہ ہمیشہ اینڈ پر ہی نظر آئے گی. کسی بھی کلمے کے، کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر تنوین موجود ہوتی ہے، درمیان میں یا شروع میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ گناہ کیا ہے. گناہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانے کو. ناک میں آواز لے جانے کو ہم لوگ گناہ بولتے ہیں. اور گناہ ہم لوگ کتنے ٹائم سپین کے لیے کرتے ہیں، گناہ ہم لوگ کرتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے، 1 الف کے برابر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ حروف مدہ میں کرتے ہیں نا، 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں اس کو، ویسے ہی گناہ بھی ہم لوگ 1 الف کے برابر یعنی 1 کاؤنٹ 1 سیکنڈ کے لیے کرتے ہیں. اور یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو حرف تنوین ہے، اگر آپ کے پاس ایسا کوئی قاعدہ ہو یا پھر کسی بچے کو آپ کو پڑھانے کا اتفاق ہو کبھی یہ تختی، تو حرف تنوین کے ساتھ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ حرف تنوین کے ساتھ یعنی ایسا حرف، ایسا لیٹر جس کے ساتھ الف ہے، یعنی جس پر تنوین بھی ہے اور اس کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. فار ایگزامپل یہاں پر آپ کو با جو ہے، با حرف ہے نا، با حرف ہے اور اس کے اوپر تنوین ہے اور ساتھ میں آپ کو ایک جڑا ہوا الف نظر آ رہا ہے، آ رہا ہے نا نظر. تو اس کو ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اس کو ہم لوگ با دو زبر بن پڑھیں گے. اس کو ہم لوگ با دو زبر الف بن نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے، با دو زبر یا با دو زبر بن. 1 سیکنڈ کے لیے رکیں گے. سملرلی باقی جو حروف کی ادائیگی ہے وہ بھی آپ نے اس طرح سے کرنی ہے. اور تیسری یا پھر چوتھی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ حروف کی ادائیگی کا صحیح خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ اگر آپ با دو زبر بن پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو با دو زبر بان پڑھ دیں. اگر آپ اس کو با دو زبر بن کی بجائے با دو زبر بان پڑھیں گے تو آپ جو ہے اس میں چینجنگ کر دیں گے، آپ اس کو یہ بنا دیں گے، حالانکہ حرف کی شکل اصلی یہ ہے. تو جب آپ اس کو با دو زبر بن کی بجائے با دو زبر بان پڑھتے ہیں تو اس میں حرف مدہ ایڈ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ لوگ اگر کسرہ کو لمبا کریں تو پھر کیا ہوتا ہے، کون سا حرف آتا ہے، یعنی حروف مدہ ایڈ ہوتے جاتے ہیں جب جیسے جیسے ہم لوگ جون سی حرکت کو لمبا کرتے ہیں یا چھوٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تختی میرے پاس موجود ہے، آپ سب نے یہ سب کچھ پڑھا ہوگا پہلے سے.
بس یہ ہے کہ جو پراپر جو رولز ہیں، میرا مقصد یہی ہے کہ جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں ان کو ہم لوگ صحیح سے پڑھیں. بچپن میں تو ہم سب نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، لیکن قاعدے کو صحیح رولز وغیرہ سے کم ہی لوگ پڑھتے ہیں. زیادہ تر وہی لوگ پڑھتے ہیں جو کہ کسی قاری صاحب کے پاس پڑھتے ہیں، تو ان کو رولز کا پتہ ہوتا ہے بچپن سے. تو نورانی قاعدہ یا پھر قاعدہ شروع کروانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہم لوگ چھوڑ آئے ہیں پیچھے سیکھنے کے عمل میں، ان کو ہم لوگ کور کر لیں. اب یہاں پر یہ والا جو قاعدہ ہے، اس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو پر حروف ہیں، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان کو آپ نے خوب موٹا پڑھنا ہے، ان کو آپ نے بہت پر پڑھنا ہے، ان کو باریک نہیں پڑھ دینا. اگر مرکب کی شکل میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، مرکب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کسی بھی کلمے کو بولتے ہیں تجوید کی لینگویج میں، مفرد ہم لوگ کسی بھی لیٹر کو بولتے ہیں تجوید کی لینگویج میں. تو جب یہاں پر مرکب آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک منٹ. اچھا، تو آپ کو جب مرکب نظر آئے گا تو آپ نے حروف کی جو ادائیگی ہے اس کا خیال رکھنا ہے، یعنی پر حروف کو پر کرنا ہے، باریک کو باریک رکھنا ہے، ہر حرف کو اس کا پراپر ٹائم دینا ہے، ہر حرکت کو اس کا پراپر ٹائم دینا ہے. اور ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ را پر جو زبر ہے، اگر را پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے، یا پھر اگر را پر تنوین ہے زبر کی، تو آپ نے اس کو موٹا اور پر پڑھنا ہے. را کا میں نے بتایا تھا نا کہ زبر کی صورت میں، پیش کی صورت میں ہم لوگ را کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. تو وہی جو رول ہے وہ تنوین کی صورت میں بھی ہے. اگر زیر کی تنوین آ رہی ہے را کے اوپر تو را باریک ہو جائے گا، اگر زبر اور پیش کی تنوین آ رہی ہے را کے اوپر تو را پر پڑھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ دو زبر والا جو کلمہ ہے، اگر ہم اس پر وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ الف سے بدل دیتے ہیں. یہ تنوین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جو کہ جیسے جیسے ہم پڑھیں گے نا اس کو انشاءاللہ یہ کور ہوتا جائے گا. جو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے عین فتحہ آ، عین فتحہ آ، میم فتحہ ما. اور میں نے آپ کو ایک رول بتایا تھا نا کہ تنوین جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو حرف کے آخر میں نظر آئے گی. یہاں پر تختی میں دیکھیں آپ لوگ، جتنے بھی حروف ہیں ان کے اینڈ پر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، کہیں بھی درمیان میں آپ کو تنوین نظر نہیں آ رہی بلکہ اینڈ پر ہے. ہاں، آپ کے دل میں یہ والا اشکال آ سکتا ہے کہ نہیں یہ تو درمیان میں ہے، الف سے پہلے ہے تنوین. تو میں نے آپ کو بولا تھا کہ خالی الف کا کوئی رول نہیں ہے. خالی الف جو ہے وہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. اگر حمزہ ہو پھر اس کا رول ہوگا. آئدر اس کو بولتے ہیں کہ یہ اسے بیوٹیفیکیشن کے لیے لکھا گیا ہوتا ہے. تو جو الف ہے، یعنی آپ کو اب جتنے بھی آپ حروف یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھیں، خالی الف ہے، اس سے پہلے تنوین ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تنوین اینڈ پر ہے، بیچ میں نہیں ہے. یہ الف جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ خالی ہے. ٹھیک ہوگا، یہ صرف ملانے کے لیے ہے. عین فتحہ آ، میم فتحہ ما، لام دو زبر لن. اب لام کے آگے بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن میں اس کو لام دو زبر الف لن نہیں پڑھ رہی، میں اس کو لام دو زبر لن پڑھ رہی. تو اس کو میں کیسے پڑھوں گی، عملن. عین جو ہے اس کو میں نے وسط حلق میں سے نکالا، میم کو میں نے باریک رکھا، میم کو باریک رکھا اور لام کو بھی باریک رکھا. میں نے اس کو عما ون نہیں پڑھا. اگر میں اس کو عما ون پڑھوں گی تو جو لام ہے میں اس کو پر کر رہی ہوں، حالانکہ لام جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے، باریک میں سے ہے نا. تو میں نے اس کو کیا پڑھا، عملن. میم کو بھی میں نے پر نہیں کیا. اگر میں میم کو پر کروں تو میں اس کو کیا پڑھوں گی، عملن. عجیب سی آواز بن جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے. جو باریک ہے ان کو باریک رکھنا ہے، جو پر ہے ان کو پر رکھنا ہے. اس کے آگے دیکھیں، بشرن، با فتحہ با، شین فتحہ شا، را دو زبر رن، بشرن. اس کے آگے الف ہے نا، را کے آگے الف ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا، جو تنوین ہے وہ اینڈ پر ہی ہے. تو را جو ہے وہ کیا ہوا، وہ منون ہوا. را کے اوپر تنوین ہے نا، با پر فتحہ ہے، با مفتوح، شین مفتوح، را منون. بشرن.
اس کے آگے سلامن، یہ سارے باریک ہیں. باشا رن میں جو را تھا وہ پور تھا، میں نے اس کو باشا رن نہیں پڑھا یا باشا رن نہیں پڑھا، میں نے کیا پڑھا؟ باشا رن، را دو زبر رن، را فتحہ را، پور پڑھنا ہے. باشا رن سلامن بالادن، یہ سب باریک ہیں. بالادن میں تمام حروف باریک ہیں، سالامن میں بھی تمام حروف باریک ہیں، آصافن میں بھی تمام حروف باریک ہیں. حمزہ فتحہ آ، سین فتحہ سا، فا دو زبر فن، اصافن. اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جو الف ہے اس کا پھر رول ہوگا، کیونکہ الف جو ہے اس پر حرکت ہے تو وہ حمزہ ہے، متحرک الف حمزہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا رول ہے، لیکن شروع والے الف کا رول آپ کو نظر آ گیا، لیکن اینڈ والا جو الف ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے. تو وہ ہم کاؤنٹ نہیں کرتے کہ حرف کا اینڈ اس پہ ہوا، بلکہ حرف کا اینڈ کس کے اوپر ہوا؟ فا کے اوپر. فا جو منون ہے اس کے اوپر جو کلمہ ہے اس کا اینڈ ہوا. اصفن حرمن، ہا وسط حلق سے، را پر ہے، حرا من، میم جو ہے باریک ہے. اس کے آگے دیکھیں عین جو ہے وہ مفتوح ہے، را بھی مفتوح ہے، عین فتحہ آ، را فتحہ را، آرا. یہ والا جو حرف ہے یہ مشکل لگے گا آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اپنے مخارج کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی پریکٹس جو ہے وہ کرنا چھوڑنی نہیں ہے. اور آگے جو دعا ہے، دعاد کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. دعاد دو زبر ون، ون، عاروا ون، عاروا ون. دو موٹے حروف ہیں، ایک باریک حرف ہے، عاروا ون. اور اینڈ پر آپ کو ان کی آواز آ رہی ہے، ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو یہی تنوین کی ساؤنڈ ہوتی ہے کہ اینڈ پہ آپ کو نون کی آواز آتی ہے. ان، ان آپ زیر کے ساتھ پڑھیں گے تب آپ کو ان کی آواز آئے گی، پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو ان کی آواز آئے گی. تو جو تنوین ہے اس کی ساؤنڈ اینڈ پر یا پھر نون پر ختم ہوتی ہے. عرضن، ثمنن، ثمنن. تا جو ہے اس کو وہ پڑھنا ہے، نرم پڑھنا ہے. نیم جو ہے باریک ہے، نون بھی باریک ہے. حسنن، اینڈ پر آپ کو نون کی آواز آ رہی ہے. حسنن، طبقن، طا فتحہ طا، با جو ہے با فتحہ با باریک ہے. قاف دو زبر قن، پر ہیں، یعنی دو پر حروف ہیں، قا اور قاف، اور ایک تو زیادہ ہی پر ہے، ایک اطباق والا حرف ہے نا، قا جو ہے اطباق والا حرف ہے نا، اور استعلاء والا حرف بھی ہے ہاں، اور قاف جو ہے وہ صرف مستعلیہ میں ہے، اس پہ اطباق کی صفت نہیں ہے. طا فتحہ طا، با فتحہ با، قاف دو زبر قن، طبقن، طبقن. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے ہے قا فتحہ قا، صاد فتحہ صا، صاد دو زبر صن. یہ تینوں ہی حروف باریک پر ہیں، اور دو حروف تو یعنی جو صاد ہے وہ ایسا ہے جس کے اوپر اطباق بھی ہے اور استعلاء بھی ہے، اور قاف پہ صرف استعلاء ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ قاف کو تو پور پڑھنا ہے، لیکن جو صاد ہے اس کو ڈبل پور پڑھنا ہے کیونکہ اس کا حق ہے. تو کیسے؟ قا فتحہ قا، صاد فتحہ صا، صاد دو زبر صن، قاسوا صن، قاسوا صن، قاسوا صن. صفہن، ہا جو ہے اس کو ادنا خلق سے نکالیں گے، ابدن باریک ہے. باطارن، قا اور را پر ہیں، با باریک ہے. باطا، با فتحہ با، طا فتحہ طا، را دو زبر رن، باطا، باطارن، باطارن. با کو دیکھیں باریکی رکھنا ہے، اس کو ہم لوگ باطارن نہیں پڑھیں گے، با کو پر نہیں کرنا. با فتحہ با، با فتحہ با نہیں پڑھنا، باریک رکھنا ہے اس کو. اگلے دو حروف کو پر کرنا ہے، باطا، باطارن، عجبن، عجبن. عین جو ہے اس کو وسط حلق میں سے نکالنا ہے. جین جو ہے اس کے لیے آپ نے اپنی زبان کو تالو سے لگانا ہے، ہاں وسط لسان بالمقابل اوپر کا تالو. اور با جو ہے اس میں آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. عین فتحہ آ، جیم فتحہ جا، با دو زبر بن،
عجباً عجباً احداً. اس کے آگے وسطاً وسطاً وسطاً. وا پر سین باریک، واؤ کے لیے ہونٹوں کو گولائی میں رکھنا ہے. وا 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 نہیں پڑھنا، وا نہیں پڑھنا، وا پڑھنا ہے. واسا واسا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ واسا وسطاً وسطاً مرضاً مرضاً. را رغضاً رغداً. اب جو غین ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھنا ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے. را راغ راغدن. دال کو باریک رکھنا ہے. راغدن مثلا مثلا. سا کو زیادہ سخت نہیں کرنا، مسا نہیں پڑھنا، مسا. سا کو نرم رکھنا ہے. یعنی نرم رکھنے کا طریقہ کیا تھا کہ اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے. مثلا ینفن. جیم فتحہ جا، نون فتحہ نا، فا دو زبر فن. ینفن. اینڈ پر ان کی آواز آ رہی ہے آپ کو. عدا عددن. یہ سارے باریک حروف ہیں. عددن ملکن. یہ بھی باریک ہیں. وطوا وطوا. اب یہاں پر دیکھیں، واؤ کے لیے اپنے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا وسطن، یعنی اس میں واؤ کے بعد ڈائریکٹلی ایک باریک حرف تھا، اس کے بعد پر تھا. یہاں پر واؤ کے بعد ڈائریکٹلی دو پر حروف ہیں تو دونوں کو پر پڑھنا ہے. واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول رکھنا ہے. وطوا وطرن وطرن رشدن رشدن حرجن حرجن اجلن ولدن. یہاں پر سارے باریک ہیں لیکن واؤ کے لیے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. ولدن مرحن اذن. اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اذن. اب آپ کو اینڈ پر یا بھی نظر آ رہا ہے نا، یا لیکن دیکھیں خالی ہے. یا کے اوپر اگر کوئی حرکت ہوتی تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہاں یا کا کوئی رول ہے بیچ میں، لیکن یا خالی ہے. تو یا حروف مدہ میں سے ہے. حروف مدہ کون کون سے میں نے آپ کو بتایا تھے؟ الف، واو، یا، یہ بتایا تھا نا. تو یا خالی ہے، یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تنوین حرف کے اینڈ پر ہی آ رہی ہے. جو زال ہے اس کے اوپر حرف اینڈ ہو گیا ہے. یا صرف یا تو بیوٹیفیکیشن کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے ازی پڑھنا، ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے؟ اذن اذن. جو خالی حروف ہے ان کو ہم لوگوں نے نگلیکٹ کر دینا، ان کو ہم نے اگنور کر دینا. ایک مرتبہ پھر سے پڑھتے ہیں، لیکن اس بار میں کوئی رول بتاؤں گی نہیں، بس میں پڑھ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے دیکھیں، عملا بشرا سلما بلدا اسفا حرما عرضا ثمنا حسنا طبقا قصصا سفها ابدا بطرا عجبا احدا وسطا مرضا رغدا مثلا جنفا عددا ملكا وطرا رشدا حرجا اجلا ولدا مرحا اذن. آج کے آپ کے اسباق یہی ہیں، 2 صفات ہیں اور ایک جو ہے تنوین کا، زبر کی تنوین کا بیان ہے. کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. آپ لوگوں نے یہ اس کا ہوم ورک مجھے بھیجنا ہے. جو تنوین کا جو تختی ہے میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، یہ والی. آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کر کے اپنے مخارج کو ٹھیک کر کے
صحیح صحیح پڑھ کے بھیجنا ہے، ایسے نہیں پڑھنا امالن بشرن سلامن، ایسے نہیں پڑھنا۔ یہ تو نارمل لہجہ ہے نا، جو صحیح والا لہجہ ہے، جیسا کہ مخرج کو نکالتے ہیں اس لہجے میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، ویسے آپ نے مجھے پڑھ کر اپنی تختی سنا کر اپنا ہوم ورک بھیجنا ہے، آج ہی بھیجنا ہے یا پھر کل بھیجیں، کل کی کلاس سے پہلے پہلے، پھر میں انشاءاللہ کل سب سے سنوں گی بھی یہ والا جو لیسن ہے نا، تو پریکٹس کرنی ہے، تجوید پریکٹس کے بغیر نہیں آ سکتی آپ کو۔ سب کچھ کلیئر ہے سب کو؟